ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جب ہم ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیتے ہیں ہمارے لیے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے پروگرام میں آ کے ہمیں عزت بخشتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ہمارے پروگرام کا صبر اور شکر کے حوالے سے ہے، اور آج کے ہمارے جو سوالات ہوں گے، ہماری جو گفتگو ہوگی وہ بھی اسی حوالے سے ہوگی۔ اور جیسا کہ میں ہر پروگرام میں کہتی ہوں کہ آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ بلا تاخیر ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، صبر اور شکر کے حوالے سے ہی گفتگو ہوگی۔ اس کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گی کہ صبر سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں کیا جائے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مقدس۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ کسی کے ستم کو سہ لینا، برداشت کر لینا۔ کیوں کیا جائے؟ آپ کا دوسرا پہلو ہے سوال کے اندر۔ اس لیے کیا جائے کہ دیکھیں، اگر ہم اپنی زندگی کے منظرنامے پہ غور کریں نا، تو اس میں کہیں شہنائی ہے، کہیں ماتم ہے، کہیں غم ہے، کہیں خوشی ہے، کہیں درد و آلام کی آہیں ہیں، کہیں کہکہے ہیں۔ یہ دو رخ ہیں زندگی کے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ دونوں رخ سدا قائم رہنے والے نہیں ہیں کہ اگر کسی کو آج راحت و آرام، خوشیاں میسر ہیں، ضروری نہیں ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور اگر کسی کو درد و آلام یا مصائب یا مشکلات کا سامنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن کریم کی شہادت ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ آج اگر غریب ہے کوئی، کل امیر ہو سکتا ہے، اور اگر آج کوئی امیر ہے کل غریب ہو سکتا ہے۔ یہ سائیکل ہے۔ کچھ چیزیں انسان کے بس میں ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے ہیں دو نظام جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں گزارنے کے لیے۔ ایک ہے نظام تکوین، ایک ہے نظام تشریعی، شریعت سے ہے۔ پہلا ہے نظام تکوین، وہ کن سے ہے، ٹھیک ہے؟ کن کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت اور اختیار ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ تو کن ایک طاقت ہے، اور یہ طاقت صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے، یہ اختیار اس کا ہے۔ میں اس میں دخل نہیں دے سکتا۔ مجھے اگر بیماری آنی ہے، میں اس کو روک نہیں سکتا۔ کیوں آنی ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس بیماری میں کیا کروں؟ شور مچاؤں؟ نہیں، صبر کروں، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ نبی کریم کو بھی جب پیغمبرانہ جد و جہد سے گزارا گیا نا، تو ان کو نیچرل فینومینا سے گزارا گیا۔ نیچرل فینومینا کیا ہوتا ہے؟ یہی جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے۔ اے نبی، ضروری نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو خوشیاں ہی دیں کیونکہ آپ ہمارے نبی ہیں، لیکن چونکہ آپ نے انسانوں کے لیے ماڈل بننا ہے تو اس میں غم بھی ہیں، تو آپ کو غم بھی آئیں گے۔ اس میں کچھ یتیم بھی ہوں گے، آپ کو یتیم پیدا کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ آپ کی امت میں قیدی بھی ہوں گے، آپ کو بھی شیب ابی طالب میں ہم قید کی زندگی دے رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے قید کی زندگی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فطرت کے راستے سے، فطرت کا راستہ یہی ہے کہ اس میں کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے۔ تو غم جب آئے، تکلیف جب آئے، مصائب جب آئیں، تو آپ کے ٹکرانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ نے صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے، پھر وعدہ کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں، میں نظام تکوین کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا۔ نظام تکوین میں کیا ہے؟ انسان کی زندگی ہے، موت ہے۔ موت جب آنی ہے تو آنی ہے۔ میرے ماں
باپ ان کو بھی موت آئی، میں روک نہیں سکا۔ اب میں کیا کروں؟ روزانہ جا کے سر پٹکوں کہ میرے ماں باپ مر گئے؟ نہیں، صبر کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس میں کہا ہے اللہ رب العزت نے کہ میں تمہیں خوف دے کر، گھاٹا دے کر، خسارہ دے کر، غم دے کر، تکلیف دے کر آزماؤں گا کہ تم صبر کر کے میری طرف رجوع کتنا کرتے ہو، میری طرف گڑ گڑاتے کتنا ہو، اور اس کے ساتھ ہی میں تمہیں راحت و آرام بھی دوں گا، کس لیے کہ میرا شکر کتنا ادا کرتے ہو۔ دونوں میں آزمائش ہے، دے کر بھی آزمایا اور چھین کر بھی آزمایا، اس لیے صبر و شکر ساتھ ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کا شکر کرنا، اور اللہ کی نعمتیں اگر چھن جائیں تو اس پر صبر کرنا اور توقع رکھنا کہ اگر آج اللہ نے مجھے غم دیا ہے تو ان مال عسر یسرا، ہر تنگی کے بعد راحت ہے، راحت بھی آئے گی۔ اور وہ ہمت سے زیادہ بھی تو اللہ آزماتا نہیں ہے نا، راحت بھی آئے گی، تو لازمی اس بات پر دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک دن کہنے لگے کہ اگر قیامت کے دن اعلان کیا جائے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، کہتے مجھے ڈر لگتا ہے وہ میں ہوں۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ پھر کہنے لگے اگر قیامت کے دن اعلان ہو تمام لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، تو کہتے ہیں مجھے وہ امید ہے وہ میں ہوں گا۔ اللہ سے امید بھی کتنی اور خوف بھی کتنا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اس چیز کا نام ہے جو خوف اور امید کے درمیان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو زندگی میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ نہ ہوں ہمارے ساتھ، ہم چاہتے ہیں وہ ہوتی ہیں، وہ تکوین میں طے ہے۔ موت نے بھی آنا ہے، بیماری نے بھی آنا ہے، صحت نے بھی آنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی کسی کو دے کر، کبھی کوئی ترستے ہیں ہماری اولاد نہیں ہے، کسی کو بے تحاشا اولاد۔ ٹھیک ہے، کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ کوئی ترستا ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا ہو جائے، نہیں ہوتا۔ کوئی ترستا ہے بیٹی ہو جائے، نہیں ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ بیٹیاں بھی دے رہا ہے، بیٹے بھی دے رہا ہے، کسی کو بالکل نہیں دے رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس محرومی میں مجھے کون کتنا یاد کرتا ہے، اور جب دوں تو اس نعمت کو پا کر میرا شکر کون کتنا ادا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے اگلا سوال ہے کہ قرآن کریم میں شکر کے حوالے سے شکر کو کس انداز میں تلقین کی گئی ہے کہ ہم شکر کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ کیوں ادا کیا جائے؟ دیکھیں، ایک پہلو تو وہ جو میں نے ابھی بیان کیا، دوسرا پہلو ہماری زندگی کا یہ ہے، اس لیے بھی شکر ادا کرنا اس کا ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں بن مانگے دیتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو مانگنے پر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، بن مانگے اللہ نے ہمیں کیا کیا کچھ دیا۔ بن مانگے جب میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اللہ نے میری آنکھیں دی اور آنکھوں میں نور بھرا، اور بن مانگے میں نے کہا نہیں تھا اس وقت کہ یا اللہ نور بھر دینا، میری آنکھوں میں بصارت ضرور دے دینا، کون؟ کسی نے عرضی نہیں دی تھی۔ بن مانگے میری زبان میں چکھنے کی صلاحیت رکھ دی، بولنے کی صلاحیت رکھ دی، بن مانگے کان کے پردے میں سماعتیں رکھ دی، بن مانگے۔ ٹھیک، مجھے عقل، فہم، فراست دی، بن مانگے۔ کتنے لوگ ہیں میرے ارد گرد جو بول نہیں سکتے، ان کی قوت گویائی اللہ نے چھین لی۔ جو سن نہیں سکتے وہ بہرے ہیں، مجھے سماعت دی کسی کو نہیں دی، مجھے قوت گویائی دی کسی کو نہیں دی۔ میں دیکھ سکتا ہوں، کوئی اندھا ہے دیکھ نہیں سکتا، اسے پتہ ہی نہیں دنیا کیا ہوتی۔ تو میں یہ ساری چیزیں
جو ساری نعمتیں حاصل کر کے اس کا شکر ادا نہ کروں تو یہ ناقدری ہے اس خالق کی جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے یہ مجھے نعمتیں دی۔ کچھ مجھے کہا جاتا ہے کہ مانگ کر لو، میں خوش ہوتا ہوں۔ ہم بھی دوستوں سے کہتے ہیں کہ تم نے جب مجھ سے مانگا ہے نا تو مجھے زیادہ خوشی ہوئی، کہتے ہیں۔ اس سے اللہ بھی کہتا ہے کہ جب تم مجھ سے مانگتے ہو تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اللہ سے اتنا مانگا ہے، بعض اوقات انسان نا امید ہو کے دعا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کوئی کہے کہ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو پتہ ہی ہے نا میرے دل میں کیا خواہشیں ہیں، ٹھیک ہے دینا ہو تو دے دے، نہیں دینا ہو تو نہیں دے گا، میرے دعا کرنے سے کیا ہوگا۔ یہ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے نظام تکوین میں لکھا ہی یہ ہو کہ تم دعا کرو گے تو ملے گا، تو پھر دعا تو کرنی پڑے گی، کیونکہ میں نے اگر لکھا ہے، ایک لکھا ہے بن مانگے دینا، ایک لکھا ہے نہیں دعا کرو گے تو ملے گا، پھر دعا تو کرنی پڑے گی۔ تو ہمیں دعا سے نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے۔ وہ چیز جو کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، وہ یہی ہے نا کہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اس لیے تو دعا اللہ سے کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے، لیکن دعا بھی ایسے کرنی چاہیے کہ یہ نہیں کہ توجہ کہیں اور ہے، دعا بھی اس سے کر رہے ہیں، مانگ بھی رہے ہیں، توجہ دنیا کی طرف ہے۔ طواف کعبہ ہو رہا تھا تو حجاج بن یوسف ایک بادشاہ، بہت جابر قسم کا بادشاہ تھا، غصے والا۔ کوئی شخص دعا کر رہا تھا طواف کرتے کر، یا اللہ میں اندھا ہوں مجھے آنکھیں دے دے۔ تو حجاج بن یوسف بھی اس کے ساتھ طواف کر رہا تھا، وہ بھی اس کی دعا کو سن رہا تھا، وہ بے دلی سے دعا کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف نے اس کا کندھا پکڑ کے کہا، وہ اللہ سے آنکھیں مانگنے والے، اگر طواف ختم ہونے تک تمہاری آنکھیں تمہارا نور واپس نہ آیا میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ ڈر گئے، اللہ یہ کیا؟ پھر اللہ کو پکارا اور ایسے پکارا کہ یا اللہ پہلے تو میں صرف آنکھیں مار رہا تھا، اب تو مجھے اس نے جان کی دھمکی دے دی ہے، آنکھیں دے دینا، نور دے دینا۔ پھر گڑ گڑایا، پھر وہ گریہ زاری اختیار کی۔ پہلے وہ گریہ زاری نہیں تھی، اب جان کی دھمکی آئی تو اللہ کی طرف ایسے رو کر دعا مانگی، یا اللہ اب تو مجھے دیں ورنہ میں شرمندہ ہو جاؤں گا کہ تیرے گھر میں مانگ رہا ہوں، یہ کہتا ہے میں تیری جان سے مار دوں گا۔ اور جب اس تڑپ سے مانگا نور واپس آ گیا۔ تو سبق کیا ہے کہ اللہ سے اس طرح مانگا جائے کہ یا اللہ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے مرضی ہو تو دے دینا، نہیں یا اللہ تو دینے والا تو ہی دے، میں کہاں جاؤں گا تیرے علاوہ، تو نہیں دینا ہے مجھے، میں نے لینا ہے تم سے۔ جب اتنی محبت سے ہم وہ مان جتلاتے ہیں نا پھر اللہ دیتا ہے، پھر اللہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب آپ کا، طبیعت ناساز ہونے کے باوجود کہ آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا ہمارے پروگرام یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ اس پروردگار کا شکر ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ وہ پاک ذات ہے کہ اگر پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور پوری دنیا کے جو سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے، ہم اس کا شکر پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنے اندر یہ چیز لے کر آئیں، صبر اور شکر سے اس پروردگار کو پکاریں اور اس کی مدد کو طلب کریں۔ مقدس امجد اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life.
expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea, and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.